آپ نے در حقیقت یہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے نکال کے تحریک انصاف کا نقصان کم کیا ہے، نون لیگ کا زیادہ بیڑا غرق کیا ہے۔ خان صاحب آپ کے اس فیصلے سے ایک دم جمپ مار کے وہ اور ڈبل عروج پہ چلے گئے۔ سعد رضوی صاحب نے بہت بڑا مطالبہ کیا اور ان کو کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رات دیر سے وہ فیصلہ بالآخر آ گیا جس کا قوم کو انتظار تھا۔ اس پہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف سے بلہ لے لیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو تھا اس کے خلاف الیکشن کمشنر صاحب پہنچے ہوئے تھے سپریم کورٹ۔ کچھ لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ آیا ہے، کچھ لوگ پریشان ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں آیا ہے، اور فقیر کو پہلے پتہ تھا، بلکہ بچے بچے کو پتہ تھا، عام آدمی کو بھی پتہ تھا کہ قاضی کیا فیصلہ دے گا۔ قاضی صاحب کھل کے میدان میں کھیل رہے ہیں، اور اب سے نہیں، قاضی صاحب جب حدیبیہ والا کیس قاضی صاحب نے بند کیا تھا اس وقت سے پتہ ہے کہ قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب کے معاملات سارے طے ہیں اور فیصلے وہی آئیں گے جو لاڈلوں کی مرضی ہوگی۔ ان کے لیے قاضی صاحب نے الیکشن کمشنر کو بجائے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے، یہ کہنے کے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم کس منہ سے آئے ہو، تم تو منصف ہو، تمہیں غیر جانبدار الیکشن کروانا ہے، غیر جانبداری کا سب کے ساتھ مظاہرہ کرنا ہے، لیکن تم خود فریق بن کے سپریم کورٹ میں آ گئے ہو۔ لیکن یہ سارا کچھ معاملات طے تھے، بلکہ شنید یہ ہے کہ قاضی صاحب کے اشارے پہ الیکشن کمیشن صاحب جلدی جلدی سپریم کورٹ پہنچے، اور سپریم کورٹ نے 2 دن ڈرامہ کر کے سماعت کے نام پہ رات 9 بجے کا کہہ کے 11:30 12 بجے جا کے فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سن کے میرے جیسے بندے جن کو انگلش نہیں آتی، ان کو بھی قاضی صاحب کا فیصلہ جو تھوڑا بہت سمجھ آ رہا تھا، شرم آ رہی تھی کہ قاضی صاحب اپنے ہائی کورٹ کے فیصلے کو تو سبوتاز کر رہے ہیں۔ وہ ایک مزاحیہ کردار، بلکہ ایسے کردار تو ہر دور میں مسلمانوں میں رہے ہیں، ایسے کردار رہے ہیں۔ ایس اکبر، اس کی پٹیشن، بلکہ وہ تو پٹیشنر نہیں تھا، وہ یہاں تو الیکشن کمشنر ہی تھا۔ قاضی صاحب اپنے فیصلوں میں اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور 14 آدمیوں کو اس طرح اگر فیصلے کریں کہ ایک آدمی آپ کی پارٹی کے الیکشن کے خلاف ہے، یا 2-3 آدمیوں نے درخواست دی ہوئی ہے، تو قاضی صاحب اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ ان 2-3 آدمیوں کو راضی کرنا پڑے گا جماعتوں کو، تو کوئی جماعت میں نہیں بچتی۔ 2-3 آدمی نہیں، کئی ہزاروں آدمی ہیں جو ہر جماعت میں ہر جماعت کے مخالف ہیں۔ تو اکثریت دیکھیں گے نا آپ، اکثریت کدھر تھی؟ اکثریت کا فیصلہ کیا تھا؟ جمہوریت تو یہی، لیکن آپ نے بقول لوگوں کے جو تجزیہ کار ہیں، ان کے بقول 8 کروڑ ووٹر جو ہے اس کا حق غصب کیا، اور ایس اکبر علی اکبر ایس کیا نام ہے اس کا، یہ گنجا شیطان کافی دیر سے گھوم پھر رہا ہے، اور اشاروں پہ ہے، یہ خود ہی نہیں کر رہا۔ اور تحریک انصاف کی دیانتداری یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس کو اپنی حکومت کے دوران بھی کچھ نہیں کہا۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی ہوتی تو بہت سارے واقعات ان کے تو موجود ہیں، میں اس وقت دہراتا نہیں ہوں، اس وقت اس کا وہ بندوبست کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کو کھلی چھوٹ دی رکھی کہ جو کرتا کرے۔ عدالتوں میں گیا، فارن فنڈنگ کیس میں یہ فریق بنا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں پارٹی سے نکالا ہوا، اس کی فکر تھی قاضی صاحب کو۔ اور باقی ساری پارٹی جو آج قاضی صاحب کے اس فیصلے
سے پریشان ہے یا تنقید کر رہی ہے۔ آج تو خیر قاضی صاحب بھی پریشان ہوں گے، قاضی صاحب نے لوگوں کو رات پریشان جتنا کرنا تھا کر لیا۔ قاضی صاحب جسٹس منیر کا نام لے لے کے تنقید کیا کرتے تھے، قاضی صاحب جسٹس منیر سے بھی آگے نکل گئے، اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اتنا سیاہ ترین فیصلہ عامروں کے دور میں تو آتے رہے ہیں، جمہوری دور عامروں کے دور میں بھی ایسا فیصلہ ہم نے نہیں دیکھا، یہ تو سب سے آگے نکل گئے۔ قاضی لے گیا بازی، اب قاضی سب پہ بازی لے گئے، قاضی کھل کے میدان میں آ گئے، تو اب نون لیگ کو باہر نکل آنا چاہیے میدان میں، میدان خالی ہے، انہیں چاہیے کہ آئیں اور آ کے کمپین شروع کریں، اور فیصلہ بھی قاضی صاحب نے دے ہی دیا انتخابات کا فیصلہ قاضی نے تقریباً کوئی 28-29 دن پہلے سنا دیا ہے۔ اب اس کے بعد اور کیا فیصلہ آنا ہے، نظر آ گیا، کوئی دھاندلی کر لے نون لیگ، جعل سازی کر لے، الیکشن کمیشن فراڈ کر لے، فیصلہ تو قاضی کے پاس ہی جانا ہے نا۔ اسی لیے وہ کہتے تھے قاضی جدوں آوے گا تو لگ پتہ جائے گا، قوم کو تو پتہ لگ گیا ساری کو۔ تو قاضی صاحب، سارا عالمی میڈیا اس وقت قاضی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ قاضی صاحب کے ان فیصلوں پہ پاکستان کے میڈیا کو تو شاید اجازت نہیں ہے۔ یہاں بھی جو بہت بڑے حامی تھے، جو قاضی کو بڑا جواں مرد آئین سمجھتے تھے، اب وہ بھی بول پڑے سب، حامد میر، مجیب الرحمان شامی اور باقی بھی جتنے صحافی تھے، مطیع اللہ جان، اسد طور وغیرہ، وہ سب بھی چیخ پڑے ہیں کہ قاضی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں۔ آپ جب ایک بڑی جماعت کو الیکشن میدان سے آؤٹ کر دیں گے تو کیا الیکشن، کس بات کا الیکشن کروا رہے ہیں؟ اور پھر قوم کو انہی بھیڑیوں کے سپرد کر رہے ہیں جو 35 سال سے الیکشن میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، جس طرح آج کل بلاول چیخ رہا ہے نا۔ بلاول آج کہیں سندھ میں کہہ رہا تھا، میں الیکشن لڑ رہا ہوں لاہور سے بھی، اور میں ان کو اندر گھس کے ماروں گا کہ ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تو گھس کے تو نے کیا مارنا ہے، وہ تو بہرحال اس پہ میں بات ہی نہیں کرتا، چھوڑتا ہوں اس کو، بلا تبصرہ ہی چھوڑتا ہوں۔ یہ منافقت ہے تمہاری کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے، لوگوں کی بیوقوفی اور بے عقلی اور بے شعوری کے لتر مارنے کے لیے ان کو 1 مہینہ یا 2 مہینے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہو، اور پھر نتیجہ وہی، پھر جفیاں ڈالیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے انکل ہیں، وہ کہیں گے آپ ہمارے انکل ہیں، وہ کہیں گے آپ ہمارے ماموں ہیں، وہ کہیں گے آپ ہمارے ماموں ہیں، پھر خفیہ ملاقاتیں، اور پھر ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل، اور پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ سب سامنے۔ تو یہ قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں۔ اب وہ سوال کر رہا تھا بلاول اپنے جلسے میں لوگوں سے کہ ان کے وزیر خزانہ نے ہمارے ساتھ 16 مہینے کیا کیا ہے؟ تو اگر کوئی تھوڑی بہت غیرت ہے بلاول صاحب تو اس وقت بولنا تھا نا، اس وقت تو آپ نہیں بولے۔ اس وقت تو آپ کہتے تھے ان سے اچھے انکل ہی اور کو نہیں ہے، یہ میرے انکل ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں، یہ تو پیپل پارٹی کے ہیں۔ اور میاں صاحب بھی کمر درد والے میاں صاحب، سر کی بیماریوں والے میاں صاحب، لڈیاں ڈال رہے تھے قصور میں، دمال، بلکہ دمال کہیں تو ٹھیک، دمال ڈال رہے تھے، تندرست تھے بالکل، 16 مہینے تگڑے تھے، اور قوم کا ستیہ ناش کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب وہی شرمندگی میدان میں نہیں آنے دے رہی۔ قاضی صاحب، آپ بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے تو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن لوگوں کے دلوں سے کیسے نکالیں گے؟ آپ نے در حقیقت یہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے نکال کے تحریک انصاف کا نقصان کم کیا ہے، نون لیگ کا زیادہ بیڑا غرق کیا ہے۔ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے،
پہلے ہی وہ شہرت مقبولیت کے عروج پہ تھے خان صاحب، آپ کے اس فیصلے سے ایک دم جمپ مار کے وہ اور ڈبل عروج پہ چلے گئے، اور ان کے ساتھ ہمدردیاں نون لیگ کے ووٹروں کی بھی، پی پی کے ووٹروں کی بھی بڑھ گئیں کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے، ایک بندے کے ساتھ ہو رہی ہے، اور قصور اس کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حقیقی آزادی چاہیے، ہمارے ملک کے فیصلے ملک میں ہونے چاہیے، امریکہ میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ سعد رضوی صاحب کا بیان بھی رات ایک جیو پہ نظر سے گزرا ہے۔ سعد رضوی صاحب نے بہت بڑا مطالبہ کیا، اور ان کو کرنا چاہیے تھا، سیاست میں دل بڑا ہونا چاہیے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ تحریک انصاف کے جتنے گرفتار شدگان ہیں سب کو رہا کیا جائے، ان کو بھی الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر الیکشن چرانے کی کوشش کی گئی تو یہ خونی الیکشن ہوگا، رات 12 بجے تک اگر الیکشن رزلٹ روکا گیا تو ہم باہر سڑکوں پہ ہوں گے۔ قاضی صاحب پہلے ہی تحریک لبیک کے فیض آباد والے دھرنے سے لے کے اب تک ان کو لبیک کی بھی بڑی تکلیف ہے، جس طرح ہمارے ایک لال داڑھی والے کو اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہے نا، اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کو لبیک سے بڑی تکلیف ہے، ابھی تک وہ جان نہیں چھوڑ رہے لبیک کی۔ قاضی صاحب یہ مرد مجاہد ختم نبوت کے کارکن، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں، آپ ان کے ساتھ پنگا نہ لیں تو بہتر ہے۔ آپ کی اصلیت تو کھل کے سامنے آئی گئی، قوم نے دیکھ لیا آپ کتنے منصف مزاج ہیں۔ آپ بھاگ بھاگ کے لبیک کے گریبان کو پڑھتے تھے، اب آپ کو قوم کے سامنے اللہ نے دنیا میں ہی آپ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آپ نے جو اپنے اوپر آئین کی پاسداری کے پردے ڈالے ہوئے تھے وہ سارے پردے چاک ہو گئے ہیں، اور آپ سب سے بڑے آئین شکن کے طور پہ سامنے آئے، اور آپ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو ایسا انتظام کرتا ہے بہتر تدبیر فرمانے والا، کہ آپ نے یہ لائیو کروا کے پروگرام لائیو کر کے اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر لیا ہے کہ آپ کس طرح کے جج ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے تو ایک مجسٹریٹ بھی زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ کیس کنڈکٹ کرتا ہے، جس طرح چیف جسٹس آج چیف جسٹس نے پاکستان میں سارا آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ آئین کی دھجیاں پہلے اڑ رہی ہیں، 2 صوبوں میں 90 روز سے نہیں، اب تو سال سے اوپر ہونے کو ہے، 2 صوبوں کے الیکشن نہیں ہوئے، 90 روز بھی گئے، آئین بھی گیا، اسمبلی کی قراردادیں بھی گئیں، اور اب اپنے سینٹ میں ایک قرارداد آئی، پھر دوسری یا تیسری آ گئی۔ تو سینیٹروں سے کہتا ہوں تمہاری قراردادوں کا کچھ نہیں بنے گا، سیدھے قاضی صاحب کے پاس جاؤ، قاضی صاحب الیکشن بھی ملتوی کر دیں گے۔ تمہیں 2 مہینے چاہیے، 4 چاہیے، 6 چاہیے، قاضی صاحب تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ سینٹ میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ سینیٹروں کی تو اب اتنی کوئی عزت ہے کہ فلک ناز سینیٹر پی ٹی آئی کی ایئرپورٹ پہ روک لی گئی۔ کبھی کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے کو ہاتھ لگائے پولیس والا، لیکن اب تو لسٹیں بنا کے رکھی ہیں سب کی، جس کو جی چاہیں جس ایئرپورٹ پہ جانے دیں نہ جانے دیں، گھر سے اٹھا لیں باہر سے اٹھا لیں۔ جو اختر اقبال ڈار وہ بلے باز جو بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی لوگوں نے دیکھا سارا کچھ۔ 2 گھنٹے کے اندر ایک بندہ، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، یہ ظلم کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ اس کا انجام برا ہوتا ہے، ظالموں ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ ظلم والا رستہ چھوڑ دیں، انصاف والے رستے پہ آئیں، عدل والے رستے پہ آئیں۔ کوئی مجرم ہے تو اسے کٹہرے میں لائیں، اسے گھر بیٹھے صفائیاں اس کی ضمانتیں خود نہ دیتے پھریں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو اس پہ ظلم نہ کریں۔
میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے، ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ذرہ برابر بھی کسی دوسرے پہ ظلم پسند نہیں ہے۔ وہ رستہ اختیار کریں جو اللہ رسول کو پسند ہو، اپنی خواہشات پہ نہ چلیں، اس سے نقصان در نقصان در نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سیدھے رستے پہ رکھے۔